اب شروع ہے ہماری سورہ نساء۔ اب چونکہ اس میں بہت الجھے ہوئے مضامین ہیں، اس لیے ہم آج صرف 6 آیات کی تلاوت کریں گے اور پھر کل 4 کی کریں گے۔ اس طرح سے ایک رکوع پورا ہو جائے گا، کیونکہ اس میں تھوڑا سا معاملہ الجھا ہوا ہے۔ مطلب الجھے سے مراد یہ ہے کہ وراثت کے معاملے ہیں جو عام فہم سمجھ میں نہیں آتے، اچھے خاصے چکر کھا جاتے ہیں اس کے اندر۔ سورہ نساء کہ پہلی آیت جو ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح میں رکھی ہے۔ پہلی آیت سورہ آل عمران کی ہے، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دوسری آیت یہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اور تیسری آیت جو ہے سورہ احزاب کے آخری رکوع کی دوسری آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم۔ ان تینوں آیتوں کا تالمیل کیا تھا؟ حضور نے انہی تینوں آیتوں کو نکاح کے اندر کیوں رکھا؟ اور یہی مسنون ہے، اگر نکاح میں نہ پڑھی جائے تو پھر وہ نکاح مسنون نہیں ہوگا۔ وہ نہیں، سورہ آل عمران کی چوتھے پارے کے 102ویں آیت، چوتھے پارے کے پہلے رکوع میں دوسرے رکوع میں 102ویں آیت ہے سورہ نساء کی، یہ پہلی آیت، اور ایسی سورہ احزاب کی آخری رکوع کی دوسری آیت، یہ نکاح میں رکھی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے ہم تھوڑا سا پڑھتے ہیں تو بھی پتہ چل جائے گا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ میں نے پوری آیت اس لیے پڑھی کہ اس میں 2 بار تقوی کا ذکر آیا، اللہ سے ڈرو۔ پہلی بار جو تقوی کا ذکر آیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو ایک جوڑے سے پیدا کیا، آدم و حوا سے، اس لیے ساری دنیا کے مرد اور عورت آپس میں بحیثیت انسانیت کے بھائی بھائی ہیں۔ ان میں پھوٹ ڈالنا، رخنے پیدا کرنا، قتل و غارت گیری کرنا، ان کے ساتھ بے ایمانی کرنا، ناانصافی کرنا، یہ تمام چیزیں حرام قرار دے دی کہ ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے ساتھ یہ طریقہ زیبا نہیں ہے، روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اچت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا پہلی مرتبہ کہا کہ اتقو، ڈرو، ربکم الذی، اس رب سے، الذی، وہ رب، اس رب سے ڈرو، خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا، جس نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت، ایک جوڑے سے پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا، اور اسی جوڑے سے ہم نے تمہیں کثیر تعداد میں ساری دنیا میں پھیلا دیا۔ تو کسی بھی مذہب و ملت کا ماننے والا کیوں نہ، اس کا باپ کون ہوا؟ آدم، ماں کون ہوئی؟ حوا۔ تو کہا کہ ان رشتوں کو توڑنے سے ڈرو۔ آج تو بھائی بھائی کا گلا کاٹ دیتے ہیں، سگے بھائی کا گلا کاٹ دیتے ہیں، غیر کی باتیں چھوڑ دو۔ مطلب کیا ہوا؟ جو شخص ان رویوں کو اپنائے ہوئے ہے اس کی نجات نہیں ہوگی۔ اس لیے اسلام نے کہا کہ تم کسی کے بزرگوں کو گالی مت دو تاکہ کوئی نادانی میں، جہالت کی بنا پر تمہارے رب کے بارے میں غلط لفظ استعمال کرے۔ آیت ہے باقاعدہ۔ تمہارے مذہب کو گالی دے رہا ہے، تمہارے دین کو گالی دے رہا ہے، وہ اس کا شیوا، کیونکہ اس کے دین نے اس کو یہ بتلا، دین نہیں مذہب ہے ان کا، ان کے مذہب نے ان کو یہ بتایا نہیں۔
جیسے کہ آپ مانتے ہیں، چلو بات کر ہی لیتے ہیں، یہ صرف ہمارے نبی کی تعلیم تھی اور قرآن کا ہی انکشاف تھا، اس لیے کہا گیا رب اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، ہم نے تم کو ایک جوڑے سے پیدا کیا ہے، اس لیے تم سارے انسان آپس میں بھائی بھائی ہو، رنگ، نسل، قوم، ذات، برادری، مذہب یہ سب بعد میں ہیں، پہلے آپ انسان ہو، ایک باپ کی اولاد، اس لیے ڈرو اس رب سے کہ جس رب نے تم کو ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا، اس رشتے سے تم آپس میں بھائی بہن ہو۔ اب اگر آپ سگی بہن پر نظر اٹھا سکتے ہیں تو غیر پر نظر اٹھا دیں آپ۔ اتقوا، ڈرو۔ پہلا ڈر، انسانی رشتوں کی پامالی کرنے والا شخص بخشا نہیں جائے گا۔ اگر غیر مسلم کے ساتھ بھی آپ نے ناانصاف کی ہے تو قیامت میں آپ کو جواب دینا پڑے گا، اس لیے کہ آپ نے قرآن کو پڑھا ہے، قرآن کو سمجھا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو آپ نے اپنایا ہے، اور اس پر اگر عمل پیرا نہیں ہے تو یو کانٹ بی مسلم، مسلمان نہیں ہو سکتے آپ۔ دعوے کرتے رہو، کچھ نہیں ہو۔ ٹھیک ہے، اب دوسرا تقوی، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، تساءلون سوال کرتے ہو، مانگتے ہو، کسی بھی عورت سے، کسی بھی لڑکی سے نکاح کے نام پر اس کا نفس مانگتے ہو آپ مہر کے بدلے میں، پھر سلوک کیا نبھا پاتے ہو آپ؟ کون گالی نہیں بکتا، کون جھڑک کے نہیں بولتا، کون اس کی غلطیوں کو نظر انداز کرتا ہے، کون اس کو معاف کرتا ہے، کون اس کے کام کی تعریف کرتا ہے، کون اس کے دکھ میں اس کا سر دباتا ہے، کون اس کے ہاتھ پیر دابتا ہے۔ آپ اپنے دبوا سکتے ہو، آپ دابنے کے لیے تیار نہیں ہو، کہاں ہے وہ ڈر؟ مہر ایک پیکٹ ہے، کیا ہے؟ ایک پیکٹ ہے، جس کی رقم ادا کرنے کے بعد ہی وہ عورت ایک بیوی کی شکل میں آپ پر جائز ہوگی۔ بنا مہر دیے اگر آپ نے اسے قربت حاصل کر لی تو حرام ہو جائے گا۔ یہ کھلا فیصلہ ہے، ہم نہیں مانتے، ہم تو ادھار، ہر چیز ادھار رکھتے ہیں، ہر چیز ادھار، مہر تک ادھار ہے، لڑکی نقد چاہیے، مہر ادھار چاہیے، یہ کون سا سسٹم؟ یہ تو قرآن کے خلاف اصول ہے سر۔ ابھی آئی، اب آگے اس میں آئی ہے، بنا مہر دیے ہے، اس میں موجود ہے۔ تو واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، جو رحم کے رشتے تم قائم کرتے ہو، دو بھائیوں کے بیچ رحم کا رشتہ، ایک ماں کے پیٹ سے نکلے، بہن بھائی کے بیچ رحم کا رشتہ، ایک ماں کے پیٹ سے نکلے، میاں اور بیوی کے بیچ رحم کا رشتہ، کیونکہ دونوں جڑتے ہیں تب جا کر ایک نئی نسل کا وجود آتا ہے۔ تو جس رحم کا استعمال کرنے کے لیے تم سوال بھی اللہ کو بیچ میں ڈال کر سوال کرتے ہو، اس رب سے ڈرو، اس کو توڑتے ہوئے، اس میں بگاڑ کرتے ہوئے، اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ پھر ایک آخر میں کیا کہا؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا، ایک آنکھ ہے اوپر سی سی ٹی وی کی، تیسری آنکھ وہ دیکھ رہی ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، نظر ہے اس کے آپ پر، آپ رشتوں کیسے استعمال کر رہے ہو، بھائی بھائی سے کیا سلوک کر رہا ہے، بھائی بہن سے کیا سلوک کر رہا ہے، بہن بھائی سے کیا سلوک کر رہی ہے، بیٹا ماں باپ سے کیا سلوک کر رہا ہے، ماں باپ اولاد سے کیا سلوک کر رہا ہے، میاں بیوی کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے، بیوی میاں کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے۔ رشتوں کی بات بعد میں کی، پہلے ڈر دکھایا اپنا، کہ تم کو ہمیشہ احساس رہے، جب بھی غلطی کو اس بات کا احساس رہے میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔
رقیب کے بہت سارے معنی ہیں. وہ اگر آپ اس کو یوں مان لیں دشمن تو نہیں ہو سکتا، لیکن تیسرے مطلب کہ اس کے اوپر ہم سے ہٹ کر، ہم سے بھی غیر بھی ایک اوپر جس کا ہم دیکھ نہیں سکتے، وہ تیسری آنکھ ہے. ویسے رقیب کے معنی ہوتے ہیں جلن رکھنے والا، حسرت رکھنے والا. عزیزوں سے رقیب بچے جو جل کر نام لیتے ہیں، گلوں سے خار بہتر ہے جو دامن تھام لیتے ہیں. جو جل کر نام لیتے ہیں، ہاں تو گالی دیتے ہیں نا، وہ کم سے برا تو کہتے ہیں. گلوں سے خار بہتر ہے دامن، پھول کے بعد خوشبو دے سکتا ہے، آپ کا دامن روک نہیں سکتا. کانٹے میں الجھ جائے تو آپ اٹک رہے دیکھتے ہو مڑ کر کے کس نے پکڑا. گلوں سے خار بہتر ہے دامن تھام لے. یہ رقابت. یہاں عربی میں رقیب کا مطلب ہے نگاہ رکھنے والا، اس سے کچھ نہ آنا چاہیے. اب آگے آ جائیے. اب پہلا مسئلہ یتیم لڑکیوں کا. یہ جو بوال مچاتے ہیں ٹی وی پہ آ جاتے ہیں 4 آنے کے لوگ، اسلام نے رائٹ دیا 4 نکاح کرنے کا، نہیں دیا، بالکل نہیں دیا، ہے ہی نہیں، سسٹم ہی نہیں ہے. اور سسٹم ہے تو اس کی شرط کیا ہے؟ سسٹم ہے تو اس کی شرط کیا ہے؟ یہاں تو خالی یتیم بچے کے معاملے میں آیا، آگے 4 نکاح کا معاملہ اور بھی کہیں آگے آیا، وہ الگ انداز میں آیا ہے، اور ہو سکتا ہے اسی میں کہیں بیچ میں آ جائے. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ. جو یتیم جن کے باپ مر جائیں، نابالغ، بالغ ہو جانے کے بعد یتیم نہیں رہے گا، جس کو اپنے نفس کا شعور ہو جائے گا، جس میں کما کے کھانے کی صلاحیت ہو جائے گی، قانونی اعتبار سے 18 سال کا اگر ہو جائے گا تو اس کو بالغ بولتے ہیں قانونی شریعت. تو اس ایج میں جب آ جائے گا تو پھر وہ وہ یتیم نہیں ہے، کیونکہ پھر وہ خود اپنی استطاعت سے کما سکتا ہے. نابالغ بچہ ہے، لڑکا ہے لڑکی، وہ یتیم ہے کیونکہ اس کے سر پر دست شفقت رکھنے والا کوئی نہیں ہے، اس کی پرورش کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے وہ یتیم ہے. آج تو سسٹم نہیں ہے، ورنہ سسٹم یہ ہوتا تھا کہ بھئی مرنے والا اپنے کسی عزیز اقارب کو صبح چھوٹے بچے کو بھئی میرا بچہ ہے، اس کا کوئی سال نہیں، اس کے تم ولی ہو، اس کی دیکھ بھال تم کرنے والے ہو، اور یہ میرا پیسہ ہے، یہ اس بچے کے نام ہے، اور جب یہ بالغ ہو جائے تو اس کو سپرد کر دینا، یہ امانت تھی. تو وہ یہاں کہا جا رہا ہے وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ. اور یتیموں کے مال کو ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. کھانا ہے تو ستھرے طریقے سے کھاؤ، پاک طریقے سے. پاک طریقہ کیا؟ ملکیت تو آپ کی میں کھا رہا ہوں، پاک طریقہ کیا؟ مال میرا نہیں ہے، یتیم کا مال ہے، میری پروٹیکشن میں، میں اس میں کب کھا سکتا ہوں اور کس طرح کھا سکتا ہوں. اگر میرے حالات کمزور ہیں، یہ یتیم بچہ پرورش میں مجھ پر بھاری پڑ رہا ہے، میں اس کو اس کا خیال نہیں رکھ پا رہا، میرے دل میں ڈر احساس ہے کہ مجھے قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا کہ یہ میری کفالت میں تھا، اس کو وہ زندگی نہیں دے پایا جو دینی چاہیے تھی، آوارہ ہو جائے، بدماش ہو جائے، اچکا ہو جائے، چور بن جائے، ڈاکو بن جائے میری غربت کی وجہ سے. تو اس لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ اس میں سے اتنا خرچ کر لو جتنا تم بھی کھا سکتے ہو اور اس یتیم بچے کو بھی کھلا سکتے. جب وہ بالغ ہو جائے، اس کی امانت اس کے سپرد کرتے ہوئے کہو کہ دیکھ بھائی ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، تیری پرورش میں اتنا خرچ ہو گیا ہم سے، ہم نے بھی کھایا ہے اور تجھے بھی کھلایا ہے، تیری کفالت ہم پر تھی، ہم اس قابل نہیں تھے، اس لیے یہ بچا ہوا امانت تیرے پاس ہے، تو معاف کرے تو تیرا احسان ہے، اور نہیں معاف کرے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم چکا دیں گے. یہ پاک طریقہ ہے، خبیث طریقہ نہیں. اتنے دیکھے گئے تھے، کون سا دیکھے گئے تھے، دیا تھا کیا، تیرے باپ رکھ گیا تھا، وہ تو مرنے کو مر گیا تھا، ہمارے گھر ڈال دیا مالا، کھا بھی گئے اور بدنامی کر دیا.
یہ خبیث طریقہ، گندا طریقہ. ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم، ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھا جاؤ. اپنا بچا رہے ہو، مکس کر لیا، اب یہ اس بچے کو کیا تمیز کہ کتنا ہے، اپنے مال اس کو ملا لیا اور بے فکر سے کھا رہے ہیں. جب تک بالغ ہوگا، جبکہ جب دیکھی جائے گی، یہ سوچ کر نہیں کھانا. انہ کان حوبا کبیرہ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے، اتنا خطرناک گناہ ہے کہ آپ آنکھ بند کے گندگی کھا رہے ہیں. جس چیز پہ آپ کا رائٹ نہیں ہے اس کا کھانے کا مطلب کیا ہے؟ آپ گندگی کھا رہے ہیں. آنکھ بند کر لی، جو آتا آنے دو. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. یتیم لڑکیاں بالغ ہو جائیں، 4 لڑکیاں تمہاری کفالت میں ہیں، 3 لڑکیاں تمہاری کفالت میں ہیں، جو بھی جیسا بھی ہے، وہ بالغ ہو جائیں، اور اگر تم کو یہ اندیشہ ہو کہ تم ان کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکو گے، تو یا تو ان کا نکاح کر دو، اور اگر نہیں کر سکتے ہو تو تم ان سے خود نکاح کر لو. 1 2 3 4 نکاح تک کر سکتے ہو، مگر اس لیے نہیں کہ اس کے مال پہ قبضہ کر لوں گا. ایک صحابی تھے جن کے 10 بیویاں تھیں اسلام لانے سے پہلے. اسلام لیا ہے، اسلام لانے کے بعد انہوں نے ان میں سے سب بیویوں کو طلاق دے دیا اور 4 یا 5 رکھ لی. جو شریک 4 رکھ لی. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ کیونکہ یتیم تھے بچیاں ان کے، اور یا ان عورتوں کا مال تھا جو تھا، وہ ملکیت تھی ان کی عورتوں کی، ان کا کوئی تھا نہیں وارث. بعد میں انہوں نے کیا کیا کہ ان 4 عورتوں کو بھی طلاق دے دیا، اور ان کی جو مال تھا، ملکیت تھی، وہ اپنے بچوں کو تقسیم کر دی، بانٹ دی. معاملہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خلافت میں دربار میں پہنچا. آپ نے طلب کر لیا، کیا معاملہ بھائی؟ کہا حضور یہ تک نہیں، ان عورتوں سے واپس رجوع کرو، رشتہ قائم کرو 4 سے، اور جو مال تم نے بچوں کی، تمہاری عورتوں کا مال جو ان کو ملنا چاہیے تھا، ان کا مال تم نے اپنے مال کو بچانے کا اپنے بچوں کے نام کر دیا، وہ پیسہ واپس ان عورتوں کے نام کرو. آپ کھا نہیں سکتے. تو یہ ہے وہ مطلب. فَانكِحُوا مَا، تو ان سے نکاح کرو، مَا طَابَ لَكُم، جو عورتیں تمہیں خوش آ جائیں، جن کا حسن تم کو پسند آ جائے. من النساء مثنیٰ ثلاث ورباع، 2 3 اور 4. مثنیٰ 2، ثلاثہ 3، رباع 4. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. اگر تم ان کے ساتھ انصاف 4 تو کر لو، مگر تم انصاف نہ کر سکو ان کے ساتھ، تو پھر 1 بہتر ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ جس کو لا اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جو نہیں لاتی ہے سب اس کا خود پڑی رہتی ہے. شریعت نے اجازت 4 نکاح کرنے کی اس لیے اجازت نہیں دی. باڑھ آ جائے، عورتیں بہہ جائیں، مجبور ہو جائیں، ان کے شوہر بہہ جائیں، مر جائیں، ان کے ماں باپ لڑکیوں کے مر جائیں، فوج میں مارے جائیں، کوئی اور زلزلہ وغیرہ آ جائے اس کے اندر دب کے مر جائیں، لڑکیاں بچ جائیں، عورتیں بچ جائیں. ایسی عورتوں کو غلط کام کرنے سے بچانے کے لیے ان کو اپنی کفالت میں لے لینا چاہیے. ان کو سمجھا کہ ان سے نکاح کر لینا چاہیے، 4 سے زیادہ نہیں، 4 تک.
نکاح کر لینا چاہیے. یعنی ایک تو ہے، 3 سے آپ نکاح کر سکتے ہو، 4 ہو گئے. لیکن یہ شرط ہے اس کے اندر کہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی ناانصافی نہ ہو، یا ان 3 پر تو وارے نیارے ہوتے اور جس کو پہلے سے اس کو چھوڑ رکھی ہے آپ نے، یہ نہیں ہوگا. حضور کی حدیث ہے کہ ایسا شخص جس کے 2 بیویاں ہیں اور اس نے ان سے انصاف نہیں کیا ہے، تو قیامت کے دن وہ کوبڑے شخص کی شکل میں آئے گا، ایسے ترچھا. ایسے ہی باپ ایسا کرتا نہیں ہے، مگر دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. ان کے لیے بھی یہی حدیث ہے کہ اگر ایک بیوی سے اولاد ہے، دوسری سے بھی اولاد ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ایک طرف جھک جائے، پہلے والی کو چھوڑ دے، ان کی کیئر نہ کرے، تو وہ شخص بھی قیامت کے دن کوبڑے شخص کی شکل میں قیامت میں حاضر ہوگا. تو وہ یہ حکم ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر تمہیں یقین ہو کہ تم ان سے انصاف نہیں کر سکو گے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تم سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند آ جائے. مثنیٰ و ثلاث و رباع، 2 3 4 نکاح. مگر فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا عِدَةً فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور تم کو یقین ہو، ڈر ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے، تو پھر ایک ہی بیوی کافی ہے. اب کون کہتا ہے ہمیں 4 بیوی کرنے کا رائٹ ہے؟ کون کہتا ہے؟ وہ 5,000 روپے والے بولتے ہیں. مذاق نہیں ہے. کسی بھی عورت کی زندگی سے کھلواڑ کرنا شریعت نے جائز نہیں رکھا ہے. ابھی 2 آیت پہ ڈسکس ہو رہی ہے اپنی، بہت سارا مسئلہ ہے اس کے اندر. ذالک ادنیٰ تعولوا، یہ انصاف کے زیادہ قریب ہے کہ تم ایک کے ساتھ نباہ کرو بنسبت 2 کے ساتھ کر کے ایک کے ساتھ انصاف، ایک کے ساتھ نا انصافی کرو. اس سے بہتر ہے کہ تم ایک پر اکتفا کرو. انصاف کی بات ہے، یہ انصاف ہے. کیا اٹکا رکھا تم نے یار. چلو وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، جن عورتوں سے نکاح کرو ان کے مہر دو. کیا کرو؟ مطلب کیا ہوا؟ نکاح کرو تو مہر دو. تو مہر پہلے ہے، جیسے نکاح ہوتا ہے مہر پہلے ہے. حاضر ہے کہ ہاتھ لگانے سے پہلے اس کا حق مہر ادا کر دو. آیت بھی ہے قرآن میں. ہم نے کیا نکال لیا راستہ؟ پہلے وہ تو مہر ایسا رکھیں گے کہ خدا نخواستہ اس لڑکی کو طلاق ہو جائے یا شوہر مر جائے تو بھکاری بن جائے. وہ 781 روپے مہر، 10 لاکھ روپے شادی میں خرچ کر رہے ہو مہر کے نام پر. تو عورت سستی چاہیے، سادھن مہنگا. لیکن عورت کی حقیقت کیا ہے اسلام میں، اس دور کے اسلام میں، ہمارے مسلمانوں میں آج کیا ہے؟ فَإِن طِبْنَ لَكُم مِّن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا. مہر اس کے ادا کر دینے کے بعد جب اس کو یقین ہو جائے کہ میرا شوہر مجھ سے بے وفائی نہیں کرے گا، اس کے دل میں بات اتر جائے کہ میرا شوہر مجھے بہت زیادہ پیار کرتا چاہتا ہے، میرے ہوتے ہوئے کسی کو دیکھتا نہیں ہے، جب اس کو اگر وہ چاہے تو وہ مہر آپ کو ہبہ کر سکتی ہے کہ پریشان مت ہو، یہ رقم کس کام کی، جب تم میرے ہو تو یہ بھی سب تمہارا. یہ وہ چاہے تو دے سکتی ہے، ہم معاف نہیں کرا سکتے. مہر معاف کرانے کا سسٹم نہیں ہے، سمجھ لینا کان کو. مہر معاف کرانے کا سسٹم نہیں ہے. مہر معاف کر دے تو نہیں ہے. اتنے بڑے گناہ گار ہو، اگر عورت نے معاف کر دیا تو وہ گناہ گار ہے، اور آپ نے معاف کر دیا تو آپ گناہ گار ہو.
وہ عورت کے رحم و کرم پر ہے. جب اس کا یقین گلے گلے ہو جائے کہ نہیں یہ میرا ہے، ہر طرح میرا خیال رکھتا ہے، میرے دکھ میں درد میں، میری آنکھ میں تکلیف بھی ہوتی ہے یہ بے چین ہو جاتا. اتنا احساس اس کو ہے. اگر یہ احساس اس کو ہے پھر اس عورت کو خود کو اختیار ہے، چاہے تو معاف کر دے جی کیا ہے جا میں نے معاف کیا، یا آپ نے ادا کر دیا. حق تو یہ کہ ادا کرو مہر. معاف کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ معاف کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ ایسا ضروری ہوتا ہے. دیا ہوا مہر واپس لوٹا دینا، یہ ہے معاف کرنا. دم نکل جائے مہر معاف کرا لے، وہ کیوں کرائے گی مہر معاف؟ دیے کا دی غلط ہے. ہاں یہ معجل تو حضور زمانے تو موجل تھا نہیں، یہ فقہ نے رکھا فقہ میں. اور فقہ میں بھی اس لیے رکھا گیا ہے کہ آدمی کا مہر اتنا ہو کہ خدا نخواستہ ایسی نوبت آ جائے تو وہ لڑکی کے کام آ جائے. تو اس میں یہ سسٹم ہے کہ 10,000 کا مہر ہے تو جب آپ 20,000 روپے یا 1,00,000 روپے شادی میں خرچ کر سکتے ہو تو مہر کے طور پر معجل میں 1,000 روپے دے سکتے ہو اس کو پہلے. ایک بات. دوسری بات، یہ وکیل کون ہوتا مہر لینے والا دینے والا؟ رشتہ تو آدمی کا ہے. جب وہ عورت بیوی کے پاس جائے تو پہلے اس کا مہر کے یہ تیرا مہر کا 1,000 روپیہ جو معجل ہے، باقی کا انشاءاللہ زندگی میں جلدی عطا کر دوں گا، چاہے ٹکڑوں میں دے. معجل جتنی بھی ساتھ. ارے یار ہم تو ایک بات جانتے ہیں، آپ کم سے کم 5,00,000 روپے شادی میں اس سے کم نہیں لگتا ہے. تو 50,000 روپے دینے میں کیا تھا؟ آپ 50,000 خوشیوں میں کم کر دو نا. جو شریعت ہے اس میں تو ناک لگا رہے ہو آپ. اس میں فکس نہیں ہوتا، یہ تو مہر تو لڑکی طے کرتی ہے. یہ لڑکیوں کی اتنی تعلیم ہونی چاہیے کہ خود اپنا مہر، تب اگر خود اپنا مہر طے کر دی تو معجل کے جھنجٹ ختم ہو جائے گا. ہر جگہ ماں باپ بھی انٹرفیئر کرتے ہیں. فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا. پھر اگر وہ اپنے دل کی خوشی سے مہر میں سے تمہیں کچھ دے دے، جو تم نے دیا ہے اس میں سے تمہیں کچھ دے دے، کہ بھوکے مت مرو، پریشان مت ہو، قرضہ بار بار دروازے پہ آ رہے ہیں، یہ لو دے دو، میں نے معاف کیا آپ کو. یہ ہوتی ہے معافی. پڑھ لو. پھر اگر وہ اپنی خوشی سے مہر میں سے تمہیں کچھ دے دے تو اسے کھاؤ رچتا بچتا، یعنی خوشی سے. معاف کرنے کا سسٹم نہیں، یہ پڑھاؤ لوگوں کو. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم اللاتی جعل اللہ لکم قیاما وارزقوہم فیہا واکسوہم وقولوا لہم قولا معروفا. بچہ یتیم ہے، کم عقل ہے، تو اس کا مال اس کے سپرد مت کرو بالغ ہونے کے بعد بھی، تا وقت ہے کہ اس کو یہ شعور نہیں آ جائے کہ یہ میری ملکیت ہے، مجھے اس کا استعمال کیسے کرنا. کیونکہ کم عقل ہے تو یار دوست کھا جائیں گے، دوسرے کھا جائیں گے. امانت تو آپ کے پاس ہے، آپ کی ذمہ داری ہے. بے عقلوں کو ان کے مال نہ دو جو تمہارے پاس ہے، جن کو اللہ نے تمہاری بسر اوقات کیا ہے، مطلب جن کو اللہ نے تمہارے سپرد کیا ہے کہ ان کی نگہبانی دیکھ بھال تمہارے ذمہ ہے. اور انہیں اس میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے اچھی بات کہو. اچھا کھلاؤ، اچھا پہناؤ اور ان سے اچھی بات کہو. وہ بات کہو جو ان کے لیے نصیحتی ہو، ان کی زندگی میں کام آ سکتی ہو. ان کو عقل ہے، شعور ہے، دیکھو بیٹا تمہاری ملکیت ہے، یہ میرے پاس ہے، تم ہوش میں آؤ، تم سمجھداری پیدا کرو. بیٹا تم نہیں سمجھو گے میں تمہارے حوالے کر دوں گا تو لوگ فائدہ اٹھا جائیں گے.
یہ قول معروف، اچھی بات، پیار کی بات ان کو سمجھاؤ۔ وابتلوا الیتامى حتی اذا بلغوا النکاح، اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل ہوں۔ کیا آزماؤ؟ کیسے آزماؤ؟ اگر ان کا چال چلن ٹھیک ہے، صحیح رستے پر ہیں، صحیح آتے ہیں، صحیح جاتے ہیں، کوئی غلط شوق ان میں پیدا نہیں ہوا ہے، تو پھر ان کا مال ان کے سپرد کر دو، ادروائز نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وابتلوا الیتامى حتی اذا بلغوا النکاح، یہ لائٹ جلا لو یار۔ جوان ہوتے وقت ان کی زندگی میں کتنے اتار چڑھاؤ آتے ہیں، ان کی لائن کیا رہتی ہے، ان کا رویہ کیا رہتا ہے، با اخلاق ہیں یا بد اخلاق، غلط سوسائٹی میں ہیں، لڑکا ہو کہ لڑکی ہو، ان کو آزماؤ۔ دوسرے معنی میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ دماغی طور پر ان کا دماغی سنتولن کیسا ہے، سیٹ ہے یا اپ سیٹ ہے، اس لیے ان کو کامل طور سے جوان ہونے تک ان کو آزماؤ، ان کا امتحان لو۔ چشمہ کہاں جانا؟ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُ رُشْدًا فَادْفَعُوا، جب تم ان کو دیکھ لو کہ ٹھیک ٹھاک ہیں، الیہم اموالہم، تو ان کا مال ان کے سپرد کر دو۔ جبھی تمہارا باپ مرا تھا، یہ چھوڑ کے گیا ہے، یہ سمجھ۔ کب؟ جب ذہنی طور پر وہ فائن اور فٹ ہوں، پگلوں سے باتیں نہیں کرتی ہوں، کسی بہکائے میں نہ آتے ہوں، ہر آدمی کی بات نہیں مانتے ہو، اپنے نفع نقصان کو سوچتے ہوں، ایک۔ دوسرے کوئی سوسائٹی غلط نہ ہو کہ آپ اگر دے دو تو جا کے اس کو لٹا دے تو آپ قیامت کے دن آپ جواب دہ ہو جاؤ گے۔ اس کا باپ پوچھے گا میں تو آپ کو امانت دار بنا کے آیا تھا، آپ کے ذمے اولاد چھوڑ کر گیا تھا، آپ نے کیا کیا؟ اس لیے ان کو آزماؤ۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، بچپن میں ان کو یتیم سمجھ کر کے ان کے مال کو جبراً کھا مت جانا، اس ڈر سے کہ بڑے ہو کر اپنا حق مانگ نہ لیں۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جس کو اللہ نے نوازا ہے، دیا ہے، وہ اس پیسے سے بچتا رہے، ان کی امانت سے بچتا رہے، یتیموں کے حق سے بچتا رہے، خرچ نہ کرے اپنے لیے بھی۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر محتاج ہے، فیملی بڑی ہے، انکم کم ہے، یتیم بچوں کو بھی پالنا ہے، اور اگر وہ ان کے خرچے پورے نہ کر پا رہا ہو تو وہ جائز طریقے سے ان یتیموں کے مال میں سے اپنا ان بچوں کی پرورش کرنے کے لیے اور اپنے بچوں کی پرورش کرنے کے لیے اس میں لے کے خرچ کر سکتا ہے، اس کو رائٹ ہے۔ الیہم اموالہم فاشہدوا علیہم، ہاں جب بچوں کے مال سپرد کر دو، گواہ کر لو کہ یہ امانت تھی، ہم ان کو بچوں کی، یہ بالغ ہو گئے ہیں، اب یہ جاننے کی ذمہ داری جانیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور حساب لینے والا اللہ کافی ہے۔ دنیا کچھ بھی کہتی ہو، حساب اللہ لے گا۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ، ماں باپ مرتے وقت جو وراثت چھوڑ گئے ہیں اس میں مردوں کے لیے اپنا حصہ ہے، عورتوں کے لیے اپنا حصہ ہے۔
اسلام یہ ایک ایسا مذہب ہے، دین ہے، مذہب نہیں دین ہے، جس نے عورتوں کو پورے حقوق دیے، کسی مذہب میں نہیں دیے۔ آج جب میں اس پر پڑھا رہا یہ یہاں کیا ہے، ان کو یہ پڑھا رہا تھا میں، تو یہاں کیا جب پڑھا رہا تھا تو یہاں یہ روایت، تو میں نے ان کو بتایا تھا کہ دنیا کے کسی بھی مذہب نے عورت کو اختیار نہیں دیے۔ آج اگر غیر مسلم اپنی لڑکی کی شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ لڑکے والوں کو پیسہ دیتا ہے، تب جا کے اس کا رشتہ ہوتا ہے۔ اسلام نے لڑکی کو ڈبل حق دیا، شوہر کی ذات سے مہر اور باپ کی وراثت سے حق۔ اگر باپ کی جائیداد میں 1 روپیہ ہے تو اس میں سے 50 پیسے بیٹے کے ہوں گے اور اس کا آدھا 4 آنے بیٹی کے ہوں گے، لڑکے کا آدھا۔ 2 لڑکیاں ہوں گی تو اس میں سے بھی برابر 2 آنے ملیں گے ان کو۔ کسی اور مذہب میں یہ حق نہیں ہے۔ ایک لڑکے کی شادی ہو جاتی ہے وہ، اسی لیے اسلام نے کہا ہے کہ شادی کے بعد بھی، ویسے کوئی آدمی اگر خاندان بدلتا ہے تو بخشا نہیں جائے گا، ایسی کوئی لڑکی شادی کے بعد اپنے شوہر کا نام استعمال کرتی ہے، اس کے خاندان کا استعمال کرتی ہے، تو یہ عورت کو جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ اگر مان لیجیے وہ میری بیٹی ہے، عثمانی ہے، تو اس کو اپنے نام سے عثمانی ہی جوڑنا ہے، ہاشمی نہیں جوڑنا، غلط ہے بالکل، یہ گناہ ہے بہت بڑا۔ جی ہاں، اس لیے کہ باپ کی ملکیت میں بیٹی کا حق اسلام نے رکھا ہے۔ نہیں ہوگا، اسلام میں نہیں ہوگا۔ ہاں، شوہر کا نام لکھا جا سکتا ہے کہ زوجہ فلاں کی ہے، لیکن سر نام نہیں بدل سکتا۔ اسلام میں جائز نہیں ہے، حق نہیں ہے، کف بدلنے کا حق نہیں ہے اسلام میں، خاندان بدلنا۔ اس لیے اسلام نے یہ حق رکھا کہ مرد کی ولی رجال، مردوں کی کمائی مردوں کے لیے، عورتوں کی کمائی عورتوں کے لیے، یعنی مرد کو حصہ ملے گا تو عورت کو بھی حصہ ملے گا۔ مما ترک الوالدان والاقربون، پھر اس میں جو ماں باپ چھوڑ گئے اس میں قرابت والوں کا حصہ، پہلے بیٹا ہے پھر بیٹی ہے، اس کے بعد جس کے قرابت دار بہت نزدیک کے قرابت دار ہیں، جیسے مان لو بھائی ہے، بیوی ہے، ماں باپ ہیں، ان کا حق ہے۔ مما قل منہ او کثر، ترکہ تھوڑا ہو یا بہت، ترکہ وراثت، جائیداد، پیسہ کوڑی، تھوڑا ہو وہ زیادہ، اس کی تقسیم ہوگی۔ آپ یہ نہیں کہتے چھوڑ کے کیا کہتا باپ میرا، یہ میں یہ رکھوں گا، یہ تمہیں دے دوں گا، تو بچوں کیا دوں گا، آپ کو حق نہیں ہے، آپ کو دینا پڑے گا، تھوڑا ہو کہ بڑا۔ نصیبم مفروضہ، سب کا حق نصاب میں باندھا ہوا ہے، لڑکے کو کتنا ملے گا، لڑکی کو کتنا ملے گا، بیوی زندہ ہے تو اس کو کتنا ملے گا۔ بیوی کا حق کب تک ہے شوہر کی جائیداد میں؟ اگر وہ بیوہ ہو جاتی ہے اور اپنے شوہر کے بچوں کی پرورش کرنے کے لیے سسرال میں ہی رکی رہتی ہے تو شوہر کی جائیداد میں سے اس کو اس کا حصہ ملے گا، اور نہیں دے تو اولاد لے سکتی ہے۔ لیکن وہ شوہر کے انتقال میں سسرال چھوڑ کر میکے چلی گئی تب حقدار نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے وہ حق ادا نہیں کیا جو ایک بیوہ کو اپنے سسرال والوں کے ساتھ رہتے ہوئے اولاد کے ساتھ جو حق ادا، وہ حق ادا اس نے نہیں کیا، وہ حقدار نہیں ہوگی۔ نکاح کر لیا تو بھی حقدار نہیں ہوگی۔ چھٹا حصہ ابھی ایسا آئے گا آگے اس کے اندر۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔
بانٹتے وقت رشتہ دار، یتیم اور مسکین جو کچھ ہے سب کا خیال رکھ کر آپ کو بانٹنا ہے۔ یتیم کو کتنا دو گا اپنی جائیداد میں سے، بیٹے کو کتنا ملے گا، بیوی ہے تو بیوی کو کتنا ملے گا، ماں زندہ تو ماں کو کتنا ملے گا، یہ سب بندھا ہوا۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ۔ اگر ماں باپ کو یہ ڈر ہوتا کہ مرتے وقت ان کو یہ خطرہ ہے کہ میری بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، جیسے فکر ہوتی ہے، لوگ کہتے بھائی میرے بچے کو دیکھنا میرے بعد کیا ہوگا، تم اس کو یہ وہ، تو اللہ تعالیٰ کہتا فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، کسی یہ بھروسہ نہیں، اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور جب بھی ان یتیم بچوں سے بات کرو تو سیدھی سچی بات کرو، یہ نہیں کہ تیرے باپ چھوڑ کے کیا گیا تھا، ہمارے گلے بلا ڈال گیا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو ایسا کرے گا وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھرے گا۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور دوزخ کا ایندھن بہت خطرناک ہے، دوزخ کی آگ بہت خطرناک۔ اتنے رکھو، رکو گیا۔